السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، میں محمد اسماعیل حسین نوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل شریعت مطالعہ کا حکم اور کیوں۔ آج میں آپ کو روزہ کے تعلق سے کچھ بہترین بات بتانے کی کوشش کروں گا۔ آپ ویڈیو میں بنے رہیں اور مکمل ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل میں آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھیے، روزہ کے تعلق سے حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ دوستو سوچئے گا کہ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ وغیرہ جو کچھ بھی ہیں یہ سب اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے حکم کی ہم لوگ تعمیل کر رہے ہیں، لیکن آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور اس کی جزا جو ہے میں ہی دوں گا؟ اور نماز کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ الصلاۃ لی وانا اجزی بہ، بلکہ روزہ کے لیے ہی یہ خاص کر کے کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری عبادات رب کی ہی ہیں اور وہی جزا دینے والا ہے، پھر روزے کو خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ؟ تو دوستو اس کی دو وجہ ہے، دو طریقے سے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی نے اپنی کتاب اسرار الاحکام میں دو طریقے سے جواب دیے ہیں۔ آپ بغور جواب کو سماعت فرمائیں کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے اور کتنی ہمارے لیے جو ہے ایک خاص چیز ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ان کے صدقے سے ہم کو یہ روزہ ملا اور ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ آج پہلے جو ہے آپ جواب سماعت کریں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا، نماز جو ہے کے لیے کیوں نہیں فرمایا، اور دیگر عبادات کے لیے اس طریقے سے کیوں نہیں فرمایا، صرف روزہ کے لیے ہی جو ہے ایسا کیوں فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ؟ تو دوستو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ دیگر عبادات میں ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہیں، مگر روزے میں ریا کا احتمال ہی نہیں ہے، اس میں جو ہے دکھاوا ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ خفیہ چیز ہیں، باطنی چیز ہیں، یہ ظاہری نہیں ہے بلکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہیں۔ اگر کوئی شخص گھر میں کچھ کھا لے اور لوگوں میں روزہ ظاہر کرے تو کوئی کیا جانے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ انسان گھر میں گھس کر کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ یہ باطنی چیز ہے، لہٰذا روزہ دار یقیناً رب کے لیے ہی روزہ رکھ سکتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں، دوسری چیز یا دکھاوے کے لیے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت میں ظالم کی دیگر عبادت مظلوم چھین لیں گے۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے اور اس ظلم کی وجہ سے اس نے معافی نہیں لیا، یا جو ہے کسی سے قرض لیا اور وہ ادا نہیں کیا، تو جو کچھ بھی ہیں تو قیامت کے دن اس قرض کے بدلے میں اس کی نیکی جو ہے قرض دار جو ہیں جنہوں نے جو ہے قرض دیا تھا ان کو دے دی جائے گی، اور ان کی تمام جو ہے جس نے قرض لے کر جو ہے نہیں دیا ہے اس کو جو ہے نیکی کو وہ سامنے والے لے لیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کو کوئی بھی لے نہیں سکتا، مگر روزہ کسی کو نہ دیا جائے گا، حکم ہوگا کہ یہ تو میری چیز ہے، کسی کو نہ ملے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا؟ اس حدیث کی دو قرتیں ہیں،
اجزا بھی یعنی میں روزہ کی جزا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بھی، دو قرأت، دو طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اجزا بھی کا معنی یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ تمام عبادات کی جزا جنت اور روزہ کی جزا خود خالق جنت ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری قرأت جو دوسری طریقے سے جو پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بھی، یعنی میں روزے کا خود بدلہ دوں گا۔ دیگر عبادات کے ثواب مقرر ہیں مگر روزے کی جزا کچھ مقرر نہیں فرمائی گئی ہے۔ رب دینے والا ہے، بندہ لینے والا ہے۔ جس قدر چاہے رب کریم جزا دے سکتا ہے، ثواب دے سکتا ہے، کیونکہ روزہ دار عاشق ہیں اور عشق کا ثواب لقائے محبوب ہے، اور لقائے محبوب کے ساتھ تمام نعمتیں غیر محدود ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، یا پھر اجزا بھی، روزہ جو ہے میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود ہی ہوں۔ تو روزہ کی بہت اہمیت ہے، اس لیے روزے کا جو ہے اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ہم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔